رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی آدھی قیمت پر میں سموسے فروخت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ ویسے تو باقی دکاندار اس مہینے میں اپنی قیمتیں بڑھا دیتے تھے، لیکن یہ میری ماں کی نصیحت تھی جس پر میں عمل کر رہا تھا اور آدھی قیمت پر سموسے فروخت کرتا۔ ایک 40 سالہ خاتون ایک بڑی سی گاڑی پر مجھ سے سموسے خریدنے کے لیے آئی، پھر چپکے سے ایک تھیلا میرے حوالے کیا اور کہا، اسے امانت کے طور پر رکھ لو، عید کے بعد میں یہ تھیلا تم سے واپس لے لوں گی۔ مگر عید کے بعد وہ خاتون میرے پاس نہ آئی، جبکہ میں نے اس کا بہت انتظار کیا اور اپنی طرف سے اسے تلاش کرنے کی بھی کوشش کی۔ 10 سال تک میں نے اس خاتون کا انتظار کیا اور وہ تھیلا نہ کھولا۔ اب میرا کاروبار پہلے سے بڑھ چکا تھا۔ ایک دن اس خاتون کو سڑک پر میں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں اسے فوراً پہچان چکا تھا، اپنی گاڑی میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس خاتون نے میرے سامنے ہی 10 سال بعد تھیلا کھولا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے اندر میری شروع سے ہی یہی روٹین تھی کہ ماہ رمضان میں میں آدھی قیمت پر سموسے اور پکوڑے فروخت کرتا تھا۔ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا، اس مقدس مہینے میں لوگ لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں، لیکن تم ایسا مت کرنا، کوشش کرنا کہ لوگوں کو سہولت دو، نہ کہ مشکلات میں اضافہ ہو۔ ماں کی یہ نصیحت میرے دل کو لگی اور میں نے آدھی قیمت پر اشیاء فروخت کرنا شروع کی۔ میری ریڑھی کے ارد گرد لوگوں کا رش ہو جاتا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ گاہکوں کو تعداد بڑھانے کے لیے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے میں یہ ڈرامہ کرتا ہوں، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ میری نیت کیا تھی۔ یہ شام کا وقت تھا، افطاری میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میری ریڑھی کے سامنے سڑک پر ایک بڑی سی گاڑی سے ایک خاتون اتری۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا، قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھ سے سموسے خریدے تو میں نے آدھے پیسے واپس کر دیے۔ خاتون مجھ سے کہنے لگی، بھائی آپ نے تو آدھے پیسے مجھے واپس کر دیے، لیکن میں نے خاتون سے کہا کہ بہن، یہ سموسے میں آدھی قیمت پر فروخت کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی، پھر دوبارہ اپنی گاڑی سے ایک تھیلا نکالنے کے لیے چلی گئی اور چپکے سے میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے ایک بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، یہ تھیلا امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، عید کے بعد میں واپس لے لوں گی۔ یہ تھیلا اتنا بھاری نہیں تھا، میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، نہ ہی اس خاتون نے مجھے بتایا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے بی بی، آپ کی امانت میرے حوالے، میں عید کے بعد یہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ختم ہوا تو اس خاتون کا میں انتظار کرنے لگا۔ نہ مجھے اس کے گھر کا پتہ معلوم تھا، نہ ہی وہ میرے گھر کا ایڈریس جانتی تھی۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ اپنی ریڑھی پر ہی اس خاتون کا انتظار کروں، مگر وہ عید کے بعد مجھ سے تھیلا لینے واپس نہ آئی۔ میں کافی پریشان ہوا، کیونکہ یہ امانت کا بوجھ تھا مجھ پر اور میں یہ واپس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مجھے خوف تھا کہ اس تھیلے کی وجہ سے کہیں میں مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ مجھے کیا معلوم اس کے اندر کیا ہے۔ میری ماں بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا، اس خاتون کا کیا ہوا جس نے تجھے امانت سونپی تھی؟ میں نے کہا، ماں جی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، نہ میں اس کے گھر کا ایڈریس جانتا ہوں، نہ ہی وہ میری ریڑھی پر دوبارہ آئی۔ ماں مجھ سے کہنے لگی، بہرحال یہ امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ واپس نہ آئی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں بہت برکت ڈالی۔ جہاں پر میں نے ریڑھی لگا رکھی تھی، ادھر قریب ہی میں نے ایک دکان خرید لی اور ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا لیا۔ حالانکہ اس سے بھی اچھی جگہ پر میں ریسٹورنٹ بنا سکتا تھا، لیکن اس خاتون کی وجہ سے میں نے اسی لوکیشن پر ہی اپنی دکان بنائی تاکہ وہ مجھے تلاش کر سکے اور اپنی امانت مجھ سے واپس لے جائے۔ مہینے کا سال گزرا، حتیٰ کہ 5 برس گزر گئے۔ میری ماں کافی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں خوب برکت ڈالی۔ اب میری کئی دکانیں تھیں، لیکن میں اس خاتون کو بھول نہ پایا، نہ ہی اس کی امانت کو۔ آج تک میں نے وہ تھیلا کھولا، الماری سے کبھی نکال کر دیکھتا تھا تو پریشان ہو جاتا تھا۔ ایک جگہ سے وہ پھٹا تھا۔ وہ تھیلا ماں کے پاس لے گیا اور ماں کو دکھایا تو اس نے کہا، بیٹا، اس تھیلے کو کسی محفوظ جگہ پر شفٹ کرو، شاید کسی چوہے نے اس تھیلے کو کاٹ لیا۔ اب تم چیک کرو کہ اس تھیلے کے اندر جو سامان ہے اسے تو نقصان نہیں پہنچا۔ میں نے غور سے دیکھا تو تھیلا پھٹا ہوا تھا، لیکن اندر جو بھی چیز تھی وہ محفوظ تھی۔
میں نے سوراخ سے دیکھا کہ کچھ کاغذات مجھے نظر آئے اور ایک کپڑا بھی تھا۔ مجھے لگا یہ قیمتی کاغذات ہیں اور اس خاتون کی مجبوری تھی کہ یہ کاغذات کسی وجہ سے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے تو اس نے مجھے دیے اور چلی گئی۔ خیر اتنا تو میں جانتا تھا کہ یہ قیمتی کاغذات ہیں، ہو سکتا ہے کسی جائیداد کے کاغذات ہوں جو اس نے کوئی چھیننا چاہتا ہے یا پھر اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اب میں خوفزدہ اس لحاظ سے بھی ہو گیا تھا کہ وہ عورت میرے پاس واپس کیوں نہ آئی۔ کئی قسم کے خدشات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے اسے کسی نے مار دیا ہو یا قدرتی موت مر گئی ہو، لیکن میں اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے ایک کام کیا، اس تھیلے کو ایک بڑے سے کپڑے میں لپیٹا، پھر ایک محفوظ مقام پر اس تھیلے کو منتقل کر دیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ کوئی چیز اس تھیلے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، حتیٰ کہ اگر میرے گھر میں چور بھی آ جائے تب بھی وہ تھیلا تلاش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میں نے وہ تھیلا اپنی ماں کے زیورات کے بہت نیچے رکھا تھا۔ اگر کوئی چور وہاں پہنچتا بھی تو میری ماں کے قیمتی زیورات ہی چوری کرتا اور تھیلا چوری نہ کر سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ میری ماں کے زیورات سب کے سامنے ہی پڑے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب میں اس امانت کی وجہ سے مطمئن تھا کہ محفوظ جگہ پر منتقل ہے۔ ایک رات میں نیند سے بیدار ہوا تو ماں اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس دنیا میں ماں کے سوا تو میرا کوئی بھی اپنا نہیں تھا، صرف ماں ہی میرا سہارا تھی۔ ماں کو بار بار آوازیں دے رہا تھا لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے پڑوسی دوست کو آواز دی، پھر ماں کو اپنی گاڑی میں لے گیا۔ ہسپتال پہنچ کر پتہ چلا میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ مجھے اس بات کا صدمہ ہوا۔ کافی عرصہ سے میری ماں مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا شادی کر لو، مجھے بہو کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ بس اسی بات کا مجھے افسوس تھا کہ میں نے اپنی ماں کی خواہش پر عمل کیوں نہ کیا۔ لیکن اب بھی ایک خواہش باقی تھی جو میں نے اپنی ماں کی پوری کرنا تھی۔ وہ امانت جو گھر میں پڑی تھی میں نے واپس کرنا تھی، اور ماں نے ہی مجھے اس بات کی نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی سچائی کے راستے سے دور نہ جانا، ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا، اور ماں کی اس نصیحت کو میں نے اپنے پلے باندھ لیا تھا۔ میرے لیے اب گھر میں اکیلے رہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں نے شادی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ اس بارے میں نے قاری صاحب سے رہنمائی لی۔ ہمارے محلے کے قاری صاحب جو بہت اچھے انسان تھے، پورا محلہ ان کی بہت اور دل سے عزت کرتا تھا۔ پچھلے 25 سال سے وہ جامع مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ میں نے امام صاحب سے یہی کہا کہ کوئی اچھی خاندان کی لڑکی کا رشتہ ہے تو مجھے بتائیں، میں شادی کا خواہش مند ہوں۔ امام صاحب نے جب یہ سنا تو کافی خوش ہوئے اور کہا میاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت اچھے گھرانوں کی لڑکیاں اپنے گھروں میں کنواری بیٹھی ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اور ماشاءاللہ تم تو ایک سلجھے ہوئے لڑکے ہو، تمہارے ماضی سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ جب تمہاری سموسوں کی ایک چھوٹی سی ریڑھی ہوا کرتی تھی اور اب تو ماشاءاللہ کئی دکانوں کے مالک بن چکے ہو، ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر جانے جاتے ہو، اور تمہارے لیے اچھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ امام صاحب میرے گھر آئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک لڑکی ہے، اس کا نام شگفتہ ہے، اس کے باپ نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ کسی اچھے گھرانے کے لڑکے کے بارے میں اگر علم ہو تو مجھے بتانا۔ شگفتہ کے لیے کافی رشتے آئے لیکن اس کے باپ نے سب کو انکار کیا۔ تمہارے بارے میں جیسے ہی میں نے اس سے بات کی تو سعید صاحب نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ تم سے واقف تھے، شاید پہلے سے ہی وہ تمہیں جانتے تھے لیکن تم اسے نہیں جانتے۔ بڑی ہی سادگی سے شگفتہ سے میرا نکاح ہوا اور مجھے ایک ایسی اچھی ہمسفر ملی جس کی میں تمنا کرتا تھا۔ میری بیوی بہت سادہ تھی، میرا ساتھ دینے والی تھی۔ میں نے شگفتہ کو بھی اپنی اس امانت کے بارے میں بتایا جس کے لیے میں 10 سال کا عرصہ گزار چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ میرے دل پر ایک بوجھ ہے، دعا کرو یہ بوجھ اتر جائے۔ پچھلے 10 سال سے میں ایک عورت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی، لیکن یہ میری ماں کی وصیت تھی جس پر ہر حال میں عمل کروں گا۔ آج میں اپنے آفس سے واپس آیا تو شگفتہ سے ملنے اس کی ایک پرانی دوست آئی ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ غلط ٹائم پر میں گھر میں داخل ہوا۔ وہ شگفتہ سے
ضروری بات کر رہی تھی، اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ لگتا تھا کافی عرصے بعد وہ شگفتہ سے ملی تھی۔ میں نے ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کیا۔ خیر، اب میں واپس تو نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ شگفتہ نے اپنی دوست کا مختصر سا تعارف کروایا کہ اس کا نام مائزہ تھا، حالانکہ یہ ملائیشیا سے واپس آئی تھی، یہاں جاب بھی کرتی تھی۔ پھر میں نے شگفتہ سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میں تھکا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ شگفتہ کی دوست مائزہ پھر وہاں سے چلی گئی۔ بعد میں میری بیوی میرے کمرے میں آئی تو میں نے اس سے معذرت کی کہ تمہاری دوست تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، وہ رو رہی تھی، پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ شگفتہ مجھ سے کہنے لگی، ایسی بات نہ کریں، آپ تھکے ہیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ پھر شگفتہ میرے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ وہ چائے بنا کر واپس آئی تو میں نے شگفتہ سے پوچھا کہ یہ دوست کون ہے آپ کی؟ اس سے پہلے تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگی، میری ایک دوست ہے، اس نے IT میں ماسٹر کر رکھا ہے، پاکستان میں بھی یہ تقریباً 1 لاکھ روپے تنخواہ لے رہی تھی۔ 2020 میں اسے ملائیشیا میں اسکالرشپ ملا، MPhil کرنے کا موقع ملا تو اس نے اپنی ملازمت کو خیر بات کہا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ملائیشیا چلی گئی۔ وہ شروع سے ہی آزاد خیال لڑکی تھی، ان خواتین کی طرح آزاد زندگی گزارنے کی قائل تھی۔ اس کی نظر میں پیسہ ہی سب کچھ تھا، وہ پیسے کو ہی انسان کی کامیابی سمجھتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا تعلیم کے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری اور پیسے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ جس کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہوگی، جتنا پیسہ ہوگا، اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ شاید وہ قرآن پاک میں بتائے گئے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھول چکی تھی جس میں انسان کی کامیابی کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ان ایمان والوں نے یقیناً کامیابی حاصل کر لی جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، جو برے کاموں سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مگر چونکہ وہ آزاد خیال عورت تھی، اس نے قرآن پاک کو مد نظر رکھ کر احکام خداوندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھ کر زندگی کب گزاری تھی، لہٰذا ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس کی زندگی میں کوئی سلجھاؤ نہ آیا۔ 2022 تک مائزہ ارشد نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور پھر وہاں سے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کی۔ اگست 2022 میں وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے یہاں پاکستان آئی تو اس کی والدہ نے اس کی منت کی، سماجت کی اور اسے اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ اب وہ نکاح کر لے۔ اس کی عمر جا رہی ہے کیونکہ تب تک وہ 30 سال کی ہو چکی تھی اور اس کی والدہ جانتی تھی کہ وہ گھر بسانے والی سوچ بالکل نہیں رکھتی تھی، مگر روایتی ماؤں کی طرح اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کی بیٹی جیتے جی اپنے گھر کی ہو جائے۔ اس لیے کئی رشتے آئے، مگر لڑکے والوں کے رہن سہن کو دیکھتے ہوئے یا لڑکے کی حرکات یا اس کی عادات کو دیکھتے ہوئے یہ خیال کیا جاتا کہ ان کی بیٹی مائرہ ارشد کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ آخر کار مائزہ کی زندگی کے ہم سفر کے لیے اس کے ماموں کے سب سے چھوٹے بیٹے کا انتخاب کیا گیا۔ گھر کے چھوٹے بیٹے عام طور پر لاڈلے ہوتے ہیں، مگر اس کی تربیت بہترین انداز میں ہوئی تھی کیونکہ والدین کے علاوہ بھائی بہنوں نے بھی اس کی تربیت کی تھی اور اپنا کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ماموں زاد بھی انتہائی سلجھا ہوا تھا۔ وہ ایک اچھا تھا، اس کے والدین کو یقین تھا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کے ساتھ ہر صورت نبھائے گا۔ یوں مائزہ کی نیم رضامندی پر اس کے ماموں زاد وسیم سے اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب وہ رخصت ہو کر اپنے گھر گئی تو چند دنوں بعد اس نے علیحدہ ہونے کی ڈیمانڈ کی۔ اس کا شوہر بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، ابھی اس نے ملازمت شروع کی تھی۔ اس کے لیے اس وقت ممکن نہیں تھا کہ الگ گھر خرید سکے یا ایک نیا گھر تعمیر کر سکے، لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے کچھ ٹائم مانگا، مگر مائزہ ٹائم دینے کے لیے راضی نہیں تھی۔ الگ گھر کے مطالبے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے حالات بگڑنے لگے، گو کہ حقیقت میں قصور بیوی کا ہی تھا۔
وہ جانتی تھی اس وقت اس کے شوہر کی اتنی حیثیت نہیں، معمولی سی تنخواہ ہے کہ اس کے لیے گھر کا الگ بندوبست وہ کیسے کر سکے گا، اور اس کے شوہر نے اس بات کی حامی بھی بھری تھی کہ میں بھائیوں سے الگ ہونے کے بعد جب زمین اور گھر میں اپنا حصہ لوں گا تب اپنی زمین وغیرہ فروخت کر کے تمہارے لیے ایک الگ گھر خرید لوں گا۔ مگر مائزہ کے اندر اپنے عہدے، بڑی ڈگری اور اچھی تنخواہ کا عزم تھا اور اپنے شوہر کو اپنے برابر نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے لیے گھر والوں نے اسے سمجھانے کے لیے بھی کوشش کی کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بہت حقوق رکھے ہیں، پھر تمہارے پاس یہ آپشن بھی تو ہے، جب تم واپس ملیشیا چلو جاؤ گی وہاں اسے بلا لینا، یہ اپنا یہاں سب کچھ بیٹھ کر چھوٹا موٹا کام کر لے گا، تو دونوں میاں بیوی ساتھ رہ لینا۔ مگر مائزہ کو جس طرح کا عروج میسر تھا وہاں کچھ اہل دانشی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھتے تھے، نہیں تو بڑے بڑے لوگ حکم خداوندی کو بھول جاتے ہیں اور شریعت کی حدود سے تجاوز کر لیتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال کراچی میں مصطفیٰ قتل کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ خیر ان جھگڑوں میں مائزہ واپس ملیشیا چلی گئی۔ 2023 میں جب اس کی ملازمت کو 1 سال ہو گیا، اس کی تنخواہ پاکستانی کرنسی میں 10 لاکھ کے برابر ہو چکی تھی۔ جب تنخواہ اتنی زیادہ ہو گئی تو اس نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا۔ اسے والدین کا تھوڑا بہت جو شرم تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اسے شوہر کا احترام بھول گیا اور اس نے وہیں ملیشیا سے ہی آن لائن اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ اس کے اس فیصلے کی وجہ سے اس کے والدین اس سے ناراض ہو چکے تھے، مگر چونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین مذہبی رجحان رکھتے ہیں، اس نے اپنے والدین کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو عمرے پر بھیج دیا۔ در حقیقت یہ بھی اس کی ایک سوچ تھی، کیونکہ وہ اس بات کی قائل تھی کہ پیسے کی وجہ سے ہر کام کیا جا سکتا ہے، اور اس نے پیسے کی طاقت کے بل بوتے پر ہی اپنے والدین کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو فوراً عمرے کے لیے بھیجا تھا، جس کی وجہ سے ان کے والدین کے ساتھ کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوئے تھے۔ انسان عیاشی کی زندگی صرف چند سال ہی گزار سکتا ہے، پھر اگر عورت ہو تو اس کے لیے مزید مشکلات ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2-3 سالوں تک محیط رہی، اس کے بعد اس کا عروج ڈھل جاتا ہے اور اس کی کوئی قدر نہیں رہتی، اس کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے چل گیا تھا کہ پیسے سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا، لیکن مخلص ساتھی نہیں، محافظ سہارے نہیں خریدے جا سکتے، رشتے نہیں خریدے جا سکتے۔ اس نے پچھلے 5 سے 6 سالوں میں اپنی عیاشی کی زندگی گزار کر جی لیا تھا، جنہوں نے اسے استعمال کرنا تھا اچھی طرح استعمال کر لیا۔ اب اس کا عروج ڈھل چکا تھا، اب اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ سارے لوگ جو اسے صرف اپنی جنسی لذت کے لیے بڑے بڑے عہد و پیما کر کے نبھا رہے تھے، وہ سارے لوگ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس تنہائی کے عالم میں اسے ایک بار پھر اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا خیال آیا۔ اسے اپنے اس فیصلے پر پشیمانی ہوئی کہ اس نے والدین کے کہنے پر عمل کیوں نہ کیا اور اپنے شوہر سے طلاق کیوں لی، وہ تو اچھا تھا۔ اب وہ ڈائریکٹ والدین سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے اور جھجک رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی بڑی بہن سے بات کی اور کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بڑی بہن نے اس سے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے پہلے بھی کوشش کر کے دیکھ لیا، اب ہم لوگ تمہارا بھروسہ نہیں کر سکتے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ تم وہاں 10 لاکھ روپے سیلری لے رہی ہو، تم وہاں سیلری چھوڑ کر پاکستان تو نہیں آؤ گی، اور جو شخص پاکستان میں تمہارے معیار کا ہوگا تمہیں جتنا کما کر دے گا وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر وہاں بھی نہیں آ سکتا، لہٰذا مجھے یہ بات بنتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں تمہیں یہی کہوں گی کہ تم اپنا فیصلہ خود کرو اپنی زندگی کے بارے میں۔ بہن کا جواب سننے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اس وقت اس پر بھروسہ کرنے کے لیے اس کے خاندان میں کوئی بھی نہیں، اس لیے وہ خود ایک بار جنوری 2025 میں واپس آئی۔ اس وقت پاکستان میں موجود تھی۔ اس نے اپنے والدہ سے شادی کے متعلق بات کی، اس کی والدہ نے بھی اس کی بہن کی طرح معذرت کر لی اور اسے بتایا کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تمہارا گھر بسانے کی کوشش کی تھی، اب اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، البتہ وہ اس بات پر ہر فیصلے پر متفق ہوں گے، وہ اپنے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ لے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ والدہ کا جواب سننے کے بعد اس نے اپنے طور پر میرج بیورو کے ذریعے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن جو رشتے اسے ملے تھے ان میں سے جو خاندانی ہیں ان کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ تمہارے والدین تمہارے اس فیصلے سے آخر متفق کیوں نہیں، تمہارے ساتھ وہ کیوں نہیں رہتے۔ اسی اعتراض کی وجہ سے
اس کی بات کہیں بھی نہیں بن پاتی، اور اگر کہیں بنتی بھی تو وہ لوگ ایسے ہوتے جن کا اپنا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا تھا، انہیں صرف پیسے سے مطلب ہوتا تھا۔ انہیں ایک ایسی عورت چاہیے ہوتی جو پیسہ کمانے والی مشین کے طور پر استعمال ہو، جو اپنے شوہر بلکہ شوہر کے بہن بھائیوں اور والدین کا خرچ بھی اٹھائے، ان کی خدمت بھی کرے۔ ایسے لوگوں سے اب وہ خود جتنا بچ سکتی تھی۔ بہرحال والدین اپنی اولاد کو زیادہ عرصہ تکلیف میں کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اولاد جب بھی اکیلی پڑ جائے، ٹوٹنے لگے، رونے لگے تو والدین ان کا سہارا بنتے ہیں۔ اب کی بار بھی مائزہ کے والدین نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، ان کے لیے کوشش کی، پھر سے ایک بار رشتہ ڈھونڈا، اور اب رمضان کے بعد دوبارہ اس کی شادی ہوگی۔ لیکن اب کی بار انہوں نے اسے ہاتھ جوڑ کر التجا کی اور سمجھایا کہ اگر اس دفعہ تمہاری طرف سے کوئی غلطی ہوئی تو شاید ہم زندگی میں ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ اب یہ صدمہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، اور ہم تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، ہمارے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ تمہارے بہن بھائی اب بھی تم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بغیر نکاح کے جو بھی مرد سہارا بنتے ہیں یہ ڈرامہ ہوتا ہے، وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ انہیں تمہاری ذات سے، تمہارے نفع نقصان سے کوئی مطلب نہیں، انہیں تم سے اپنے مفاد لینا ہوتے ہیں بس، اور کچھ نہیں، اور پھر یہ اپنا فائدہ دیکھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔ مائزہ کی اس کہانی میں ایسی خواتین لڑکیوں کے لیے سبق ہے جو نام نہاد خواتین سے متاثر ہیں، جو قرآن کریم اور اسلامی احکامات کی پیروی نہیں کرتی، جن کے لیے پیسہ اور دنیاوی عہدہ، دنیاوی تعلیم ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ آج میرے پاس آئی تھی، یہ پچھتا رہی تھی اس نے اپنے کزن سے کیوں خلا لی، وہ اچھا لڑکا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا کزن بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، لیکن میں نے اس کی محض اس لیے قدر نہ کی کیونکہ وہ مجھ سے کم کماتا تھا، اس کے پاس زیادہ کام نہیں تھا۔ مجھے اپنے پیسے پر بہت بڑا مان تھا، لیکن اب یہ پیسہ ہونے کے باوجود میں من پسند مجھے شوہر نہیں مل رہا، ایسا شخص جس کے ساتھ میں زندگی گزاروں۔ مجھ سے لوگوں کو آزمایا میں نے بہت، لیکن پیسے کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، لیکن ایسا کوئی نہیں جو حقیقی طور پر مجھے سہارا دے، میرے پیسے کی وجہ سے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے شگفتہ سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری دوست کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو انشاءاللہ اب بہتر ہی ہوگا۔ میں آج اپنی بیوی کو گھمانے گیا تھا، جب واپس آیا تو ٹریفک سگنل پر میں نے عورت کو دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں وہی خاتون تھی جس کی امانت پچھلے 10 سال سے میرے پاس تھی۔ وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ میری گاڑی کے قریب آئی۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن میں اس سے پہچان گیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کی امانت میرے پاس ہے، آ جائیں گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ کافی دیر تک تو وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ آنکھوں میں اداسی لیے میری طرف دیکھ رہی تھی، مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوران سفر میں نے خاتون سے اس کا نام پوچھا اور کہا، آپ کو یاد تو ہے نا، آج سے 10 سال پہلے آپ نے امانت کے طور پر مجھے ایک تھیلا دیا تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، اس بات میں سر ہلایا، بس اتنا کہا، ہاں مجھے یاد ہے، اب مجھے سب یاد آ چکا ہے۔ میں نے مزید اس سے کچھ نہ پوچھا، بس یہی چاہتا تھا کہ جلدی سے وہ گھر پہنچ جائے۔ گھر پہنچی تو اس نے بتایا کہ میرا نام فرزانہ ہے۔ میں نے پہننے کے لیے اسے اچھے کپڑے دیے، اچھا کھانا کھلایا، پھر ماں کے اس پرانے صندوق میں سے وہ تھیلا نکالا اور فرزانہ سے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، تھیلا تھوڑا سا پھٹ چکا ہے، لیکن سامان محفوظ ہے جو اس کے اندر تھا۔ اس نے 10 سال بعد میرے سامنے وہ تھیلا کھولا، اس میں کاغذات تھے، اس کے علاوہ ایک ٹوٹا ہوا موبائل تھا۔ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ایک خون آلود قمیض تھی۔ یہ بچے کی قمیض تھی جس پر خون لگا تھا۔ اس قمیض کو دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کافی عرصہ بعد وہ رو رہی تھی، لہٰذا میں نے اسے رونے دیا، منع نہ کیا۔ جب اس نے رو رو کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا تب مجھ سے کہنے لگی، یہ میرے بیٹے کی قمیض ہے جس کو میرے شوہر نے مار دیا تھا۔ میرا بیٹا محض 5 برس کا تھا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک باپ اپنے معصوم بچے کو کیسے مار سکتا ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بیٹا میرے پہلے شوہر سے تھا جو کہ بہت بڑا لینڈ لارڈ تھا، میرا بلال اسی سے تھا۔
ایک حادثے میں میرے شوہر کی وفات ہوئی تھی، لیکن وکیل کے ذریعے پہلے ہی اس نے اپنی تمام جائیداد بلال کے نام کر لی تھی۔ بلال اس جائیداد کا اکیلا وارث تھا، لیکن میرے شوہر کے خاندان والے اور اس کے بھائی مجھے اور بلال کو ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا رنج تھا، دکھ تھا کہ مرحوم سیٹھ اکرم خان نے مجھ سے کیوں شادی کی۔ غیر خاندان سے میں تھی، ان کے خاندان سے نہیں تھی، اور وہ مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ وکیل نے وہ قیمتی کاغذات میرے حوالے کیے اور مشورہ دیا کہ آپ اس حویلی سے دور چلی جائیں، کسی بھی وقت وہ آپ پر، آپ کے بیٹے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اسی وکیل، جس کا نام بیرسٹر نذیر تھا، اس نے میرے اور بلال کے لیے شہر میں ایک رہائش کا بندوبست کیا۔ نذیر صاحب نے ہر موقع پر میری حفاظت کی، میرا ساتھ دیا۔ ایک بار تو جب مجھ پر حملہ ہوا، اس نے میری خاطر گولی کھائی۔ وہ مجھے اپنی بہن کا درجہ دیتے تھے۔ اسی کے مشورے پر میں نے نذیر کے ایک دوست سے نکاح کیا جس کا نام بہرام تھا، لیکن وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ایک چال ہے، ایک ایسا جال جس میں میں پھنس چکی ہوں۔ یہ نذیر کی ایک چال تھی، اس نے اپنے دوست سے میری شادی کروا کے وہ ساری جائیداد آپس میں بانٹنا چاہتے تھے جو کہ بلال کے نام پر تھی۔ بہرام جانتا تھا جب تک یہ بچہ زندہ ہے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دن بلال کو وہ گھمانے لے گیا اور پھر اسے جان سے مار ڈالا۔ یہ بھی نہیں جانتی کہ میرے بیٹے کی لاش اس نے کہاں دفنائی۔ بعد میں وہ میرے بیٹے کی قمیض لایا اور یہی کہا کہ ان کاغذات پر دستخط کرو، میں نے تمہارے بیٹے کو صرف زخمی کیا ہے، لیکن اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے جیسے ہی ان کاغذات پر دستخط کیے تو پھر کہنے لگا، میں نے بلال کو مار دیا۔ نذیر اور بہرام نہیں، میرے مرحوم شوہر کی جائیداد پر انہوں نے قبضہ کیا۔ نذیر ایک شاطر وکیل تھا جس نے اس جائیداد کے جعلی کاغذات بنوائے اور پھر اس پر میرے دستخط کیے، لیکن اصل کاغذات میرے پاس ہی تھے۔ میرے جان کی وہ دشمن بنے تھے، لہٰذا فرار ہوتے ہی میں نے وہ کاغذات تمہارے حوالے کیے۔ مجھے لگا تم بھلے انسان ہو اور بھروسہ کر کے وہ کاغذات والا تھیلا تمہارے حوالے کیا تھا، لیکن بعد میں مجھے چھپنا پڑا، اپنی زندگی بچانا پڑی۔ ایک دربار پر میں بھیکارن کے روپ میں وہاں رہ رہی تھی، اس لیے واپس تمہارے پاس نہ آ سکی۔ بس میں اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہتی ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں نے فرزانہ سے وعدہ کیا کہ بلال کو انصاف ضرور ملے گا۔ شگفتہ میری بیوی نے بھی اس معاملے میں میرا ساتھ دیا اور مجھے مشورہ دیا کہ اس عورت کو انصاف ضرور دلوائیں گے۔ ہم نے ایک اچھا وکیل ہائر کیا۔ ثبوت کے طور پر وہ ٹوٹا ہوا موبائل، جائیداد کے کاغذات وکیل کو پیش کیے۔ اس موبائل میں اس کے شوہر کی وہ ساری گفتگو محفوظ تھی جس میں وہ نذیر سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس بچے کو ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا، جب تک یہ بچہ، یہ بلال زندہ ہے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ عدالت میں یہ ثبوت پیش کیے گئے اور ان ثبوتوں کی روشنی میں فرزانہ کے شوہر بہرام اور وکیل نذیر کو گرفتار کیا گیا، جو کہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر کے عیش کر رہے تھے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔